أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा का 33वां रुकू मुकम्मल अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है। निस्बतन तवील रुकू है, लेकिन चूँकि इसका सिलसिला जो है मासवक के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा कोई ज़्यादा जो है हमें वक्त नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए, ये 32वें रुकू का आगाज़ हुआ था बनी इसराइल की तारीख़ के दो वाक़यात से। पहला वाक़या ये था कि बनी इसराइल जिस जगह आबाद थे वहाँ कहीं ताऊन की बीमारी फैल गई। नतीजतन वहाँ रहने वाले जो हैं इस दर्जे खौफज़दा हुए। जाहिर है कि एक हुक्म अल्लाह का है, मौत को अगर तुम्हारा मुक़द्दर कर दिया गया तो तुम खा उस इलाके में रहो या कहीं और मुंतकिल हो जाओ, मौत तो लाज़िमन आएगी। हज़र अल मौत के अल्फाज हैं, उलूफ़ हज़ारों की तादाद में थे, लेकिन ये कि मौत का धड़का और मौत का खौफ ऐसा था कि अपने इलाके को खैरबाद कहा और जाकर कहीं किसी पहाड़ी की दामन में आबाद हो गए। हज़ारों की तादाद थी उनकी। तो अल्लाह ताला ने फिर हुक्म जारी किया और सब के सब हलाक हो गए, मौत उन पर वारिद हो गई। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा ज़िंदा किया। आगे कुरान हकीम बिल्कुल खामोश है, लेकिन बाज़ चीज़ें जो बाइबल के ज़रिए हमारे इल्म में आती हैं कि वादी पहाड़ की थी और वहाँ ज़ाहिर है हज़ारों इंसान अगर वो हलाक कर दिए जाएं तो उनकी जो हड्डियाँ होंगी, खोपड़ियाँ होंगी, फिर ये कि बड़ी छोटी हड्डियाँ, पसलियाँ, ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद थी।
تو کسی نبی کا اس علاقے سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسے، وہ کہ جو مر بھی گیا، ہلاک بھی ہو گیا، ہڈیاں جو ہیں وہ بھی اب پہچانی نہیں جاتی، تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا، ظاہر ہے اللہ کا تو وہ کلمہ کن فیکون ہے، تو اسی کا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر ان کی جو ہے گویا کہ جو ایمان کی آبیاری بھی ہو گئی۔ مولانا اصلاحی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، انہوں نے یہاں مراد وہی لیا ہے کہ اصل میں وہ مرے نہیں تھے، بلکہ یہ کہ ان کی روحانی موت ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو احیاء ہوا تو روحانی احیاء ہوا، وہ کوئی زندگی انہیں نہیں ملی تھی۔ اور یہ وہ بات ہے جو قرآن حکیم میں بھی بہرحال موجود ہے، انک لا تسمع الموتى، یہ جو چلتے پھرتے انسان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ مردہ ہیں۔ ہاں یہ کہ اگر ان کی روح بیدار ہو جائے اور اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق پیدا کر لے تو یہ ہے اصل زندگی۔ تو پہلا واقعہ وہ تھا، اور دوسرا وہ تھا کہ جس میں پھر بنی اسرائیل نے، اب یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 900 برس قبل کے واقعات ہیں، اس لیے کہ بائبل میں بھی جو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت سیموئیل ہیں، جن کا نام سیموئیل ہی بائبل کے اندر موجود ہے، تو یہ ان کا دور ہے، اور ان کی عمر جو ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی، بڑھاپا جو ہے بری طرح انہیں آ لیا تھا، اور ظاہر ہے ان کے دل میں خواہش بھی موجود تھی کہ اب یہ سلسلہ نبوت و رسالت آگے چلنا چاہیے، اولاد بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ پھر بہرحال قوم کے لوگ جو سرکردہ تھے، ملا کہا گیا، جو سرداران تھے، وہ حضرت سیموئیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اب آپ تو چونکہ بالکل بوڑھے ہو چکے، اب آپ کے اندر ہمت اور توانائی اور ظاہر عزم اور ارادہ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ کو نوجوان قیادت جو ہے ہمارے لیے مقرر کر دیں، کسی کو ہمارا بادشاہ یا ہمارا لیڈر بنائیں، تاکہ اس کی سرکردگی میں پھر بقیہ زندگی جو ہم وہ گزار سکیں۔ تو حضرت سیموئیل نے پھر اللہ کے حکم سے، طالوت نامی ایک شخص تھا جو اسی علاقے کا رہنے والا تھا، بہت ہی پسماندہ اور غریب جو طبقہ ہوتا ہے اس سے اس کا تعلق تھا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی قوت اور بہت قداور بھی تھا، بہت خوبصورت اور انتہائی علم و دانش رکھنے والا نوجوان، تو اللہ کے حکم سے پھر حضرت سیموئیل نے انہیں جو ہے مقرر کیا، جس کا ذکر ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا تھا، وہ آیات میں نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اس لیے کہ وہی ذکر اب آگے بھی چل رہا ہے۔ قوم نے سب سے پہلا اعتراض یہ وارد کیا کہ وہ شخص کے جو اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو پسماندہ ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ نے اس میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا ہمارے لیڈر کے طور پر، ہمارے بادشاہ کے طور پر، ملک کا لفظ آیا، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو لیڈر ہوگا اسی کے ہاتھ میں کمان بھی ہوگا، اور یہاں چونکہ ملک کا لفظ ہے تو حضرت سیموئیل نے انہیں بادشاہ مقرر کر دیا تھا۔ اس پر بھی یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فراست دی ہے، جو ذہانت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جسمانی طور پر بھی بڑی قوت ہے ان میں، زادہ فی الخلق بسطہ، یہ خلقی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت کی ہے تو اس کے اندر بھی گویا کہ ایک بڑا عنصر جو ہے طاقت کا بھی اور زور آور بھی بہت ہے۔ بارہ پھر یہ طالوت ہیں کہ جن کا معاملہ پھر ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ قوم نے یہ کہا تھا ہمیں کوئی نشانی دکھائیے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں واقعتاً یہی وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے کارآمد بھی ثابت ہوں گے، اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اللہ ہی نے انہیں مقرر کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات تو لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں، اب ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کے دل میں یہ شک موجود ہوگا کہ حضرت سیموئیل نے جو ہے ان کو مقرر کیا تو ممکن ہے کہ کسی اعتبار سے کوئی عدل و انصاف سے کام نہ لیا ہو، لہذا یہ تمام چیز ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بڑی نشانی دکھائیے جس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ واقعتاً یہ وہی ہیں کہ جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے ہمارے لیے بطور لیڈر بھی اور بطور بادشاہ بھی۔ تو وہاں یہاں فرمایا، جو پچھلی آیات جو ہم نے بالکل آخر میں پڑھی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ان کی بادشاہت کی علامت اور نشانی جو تم طلب کر رہے ہو وہ یہ ہوگی کہ وہ تابوت سکینہ جو تم سے چھین لیا گیا تھا وہ تم تک واپس لوٹ آئے گا، اور پھر یہ کہ وہ تابوت سکینہ جس میں آل ہارون اور آل موسیٰ علیہ السلام ان کے جو ہے باقیات بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو ہے جو اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا وہ بھی اسی تابوت کے اندر تھا، پھر جو برتن آپ استعمال کرتے تھے، پھر آپ کی جو ایک پوشاک تھی، یہ تمام چیزیں وہ تھی کہ جو ان پہ کے نزدیک انتہائی مقدس تھی، تو لہٰذا اسے وہ تابوت سکینہ کہتے تھے، اگرچہ بائبل کے اندر اس کا نام جو ہے تابوت عہد کے طور پر آیا ہے،
لیکن قرآن حکیم نے اسے تابوت سکینہ کہا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ وہ تابوت جو ہے بالآخر ان کے پاس پہنچ گیا واپس۔ اور یہاں یہ بات جو ہے بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ بنی اسرائیل کے نزدیک وہ تابوت انتہائی مقدس تھا، اور وہ لوگ کہ جو عمالقہ تھے، جو حملہ آور ہوتے تھے بنی اسرائیل کے مختلف قبیلوں کے اوپر، تو یہ اسے لے گئے تھے کہ شاید ہمارے ہاں جا کر بھی اس کی کچھ تقدیس ہوگی، اور پھر یہ کہ اس کی کوئی برکتیں ہوں گی اور ہمارے لیے بھی بہت خوش آئند یہ ثابت ہوگا، اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جہاں وہ لے کر گئے تو جہاں کہیں وہ جاتا تھا تو وہاں کوئی بیماریاں پھیل جاتی تھیں، طاعون کی بیماری ہے، کوئی اور کسی قسم کے جو ہے امراض پھیل جاتے تھے۔ لہٰذا یہ چیز پھر جو ہے ان کے لیے گویا کہ وبال جان بن گئی، اور کسی نہ کسی طرح انہوں نے چاہا یہ کہ اس تابوت سے ہم چھٹکارا حاصل کریں، اور ایک دن پوری طرح پلاننگ کر کے انہوں نے پھر اس تابوت کو جو ہے ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا ہے، اور بیل گاڑی کو ہانک دیا اپنے علاقے سے کہ اب وہ جہاں بھی چلی جائے لیکن کم سے کم ہمیں اس تابوت سے نجات مل جائے۔ آگے پھر قرآن حکیم فرماتا ہے کہ تحملہ الملائکہ، گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کر دیا کہ اس تابوت کو ہانکتے ہوئے، اگرچہ بظاہر جو ہے وہ بیلوں کی جوڑی آگے لگی ہوئی تھی جو اس کو لے کر چل رہی تھی، لیکن یہ کہ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذریعہ بنایا، انہوں نے بالکل اسی جگہ وہ جہاں وہ قوم آباد تھی ان میں بنی اسرائیل کے جو قبائل تھے وہاں تک وہ تابوت واپس پہنچ گیا۔ آگے فرمایا، اب یہاں 32واں رکوع جو ہے مکمل ہو چکا تھا جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، اور جب طالوت کون ہے؟ بائبل میں ان کا نام جو ہے وہ ساول آیا ہے، لیکن قرآن حکیم نے انہیں طالوت کا نام دیا، اور یہ وہی ہیں جو حضرت سمیع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے لیے بطور بادشاہ اور بطور لیڈر انہیں مقرر کیا تھا۔ تو فلما فصل طالوت بالجنود، اب کوئی ایسا موقع آیا کہ جہاں دشمن پہ چڑھائی کرنا مقصود تھی، تو جب نکلے طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، فصلہ کے معنی آتے ہیں کہ روانہ ہو جانا۔ اب حضرت طالوت جو ہیں کرچہ نبی نہیں ہے نہ رسول ہے، لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ اللہ نے مقرر کیا تھا تو ایک مقدس ہستی تو ہے، اور آگے جو ہے ان کی تقدیس کا جو ہے مزید آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب نکلے طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، جنود جو ہے جندن کی جمع ہے، جندن ایک لشکر کو کہتے ہیں، جنود بہت سے لشکر، اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا، طالوت نے اپنے جو بھی لشکری ساتھ موجود تھے ان سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر یا ایک چشمے کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔ اب نہر کے الفاظ عربی زبان میں چشمے کے لیے بھی آتے ہیں، اور پھر وہ نہر بھی ہے جو انسان خود ساختہ ہوتا ہے کہ کہیں سے جو ہے باقاعدہ کھود کر جو ہے ایک رستہ بنا لیا گیا، جس طرح پاکستان میں بہت سی نہریں ہیں جو باقاعدہ انگریز کے دور میں بنا دی گئی تھی تاکہ تمام علاقے سیراب ہو سکیں۔ تو نہر کے لیے بعض لوگوں نے سمندر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لیکن یہ تمام الفاظ مترادفات ہیں جو نہر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہاری اب آزمائش کرے گا ایک نہر کے ذریعے۔ ابتلا کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کرنا، جانچے گا تمہیں۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو شخص بھی اس نہر کا پانی پیے گا پوری طرح سیر ہو کر، تو اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ امتحان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس قوم کو آزمایا کہ آیا ان کے نزدیک اللہ کا حکم جو ہے کسی حیثیت میں جو ہے اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو پابند کیا جائے اس کا۔ لہٰذا یہ امتحان ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو شخص بھی اس نہر سے پانی پیے گا، اب آگے اندازہ ہو جائے گا، خوب پیٹ بھر کر پانی پیے گا۔ اب معلوم ہوتا ہے کافی فاصلہ بھی طے کر چکے تھے، جو بھی لشکر موجود تھا ہزاروں کی تعداد میں تھا، اور وہ شدید پیاس بھی انہیں لگی ہوئی تھی۔ اب آگے نہر آ گئی، اور حضرت طالوت جو تھے جو اگرچہ نبی نہیں ہے، انہوں نے اس موقع پر یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اب یہ آزمائش تمہاری ہوگی، جو بھی تم میں سے اس نہر سے پانی پیے گا فلیس منی، تو وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ پھر گویا کہ وہ آگے نہیں جا سکتا۔ اب مقابلہ کسی دشمن سے، قرآن حکیم یہ تفاصیل بیان نہیں کرتا۔ اصل مورل لیسن جو ہے کہ اعتماد، توکل اور بھروسہ اپنی کثرت تعداد پر نہ ہو، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، کامیابی اس کی طرف سے ملے گی۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس نہر کا پانی نہیں پیے گا، یہ جو فرمایا گیا نا يَطْعَمْهُ، اس کے معنی کیا ہے کہ صرف ایک گھونٹ پانی پی لینا، اگرچہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا جس نے نہیں کھایا،
لیکن کھانے کے الفاظ نہر کے لیے تو استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن طعام کے الفاظ جو ہیں عربی زبان میں صرف چکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس کو نہ چکھا یا گھونٹ بھر پانی بھی نہ پیا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو پھر وہ میرے ساتھ ہے۔ اب گویا کہ آگے جو مہم درپیش ہے اس میں وہ میرا دست و بازو بنے گا، وہ میرے ساتھ چلے گا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اب یہاں ایک ایکسیپشن دے دی گئی، فلائے اس شخص، سوائے اس شخص کے، سوائے اس شخص کے کہ جو پانی پیتا ہے ایک گھونٹ، اور وہ بھی صرف چلو بھر۔ گویا کہ ایک مرتبہ پانی میں، نہر میں ہاتھ ڈالا تو جتنا پانی آ گیا اس حد تک اگر اس نے پی لیا تو اسے اجازت ہے۔ غرفہ اصل میں کہتے ہیں، اگرچہ عربی زبان میں بالا خانے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ چلو بھر پانی۔ تو کوئی شخص بھی اپنے چلو میں جتنا پانی آتا ہے اس کو لے کر اگر پی لیتا ہے تو وہ بھی گویا کہ اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جنہوں نے سیر ہو کر پانی پیا، اور اس کے بعد آگے آ جائے گا پھر وہ بالکل ڈھہ گئے، ان کے اندر ہمت جواب دے گئی، اور وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ آگے چل کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ تو إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس شخص کے کہ جس نے صرف ایک چلو بھر، ایک گھونٹ پانی پیا، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو اس نہر سے پھر پانی پی لیا لوگوں نے میں سے اکثر نے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، سوائے معدود چند لوگوں کے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری میں کتاب المغازی کے اندر موجود ہے، اور اس میں نے یہاں فرمایا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ اصل میں یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں بالکل وہی تعداد تھی ان لوگوں کی جو طالوت کے ساتھ آگے چلے تھے، وہی تعداد غزوہ بدر کے موقع پر تھی، 313 کی تعداد، باقاعدہ یہ منشن انہوں نے کیا اس حدیث کے اندر۔ تو ایک جو ہے مشابہت اس کو اس اعتبار سے غزوہ بدر کے ساتھ ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا یہ غزوہ جو ہے جسے آپ وہ جنگ جو کر رہے ہیں طالوت، تو یہ غزوہ بدر کے ساتھ بہت سے اعتبار سے مشابہت رکھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تعداد کے بارے میں حضرت براء ابن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث، ان کا قول میں نے آپ کو سنا دیا۔ دوسرا یہ کہ یہ قافلہ یا لشکر جو ہے اس کا مقابلہ، اس کا امتحان ہوا تھا ایک نہر کے ذریعے، اور آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک امتحان لیا تھا اپنے ساتھیوں کا، اس لیے کہ حضور جو مدینے سے نکلے تھے تو مقابلے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو ابو سفیان جو قافلہ لے کر شام سے واپس چلا آ رہا تھا، 900 اونٹ اس میں تھے اور کثیر تعداد میں جو سامان سے لدا ہوا تھا، اس کا رستہ روکنا مقصود تھا، اسے لوٹنا مقصود نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی کہ ان کے جو تجارتی شاہراہ تھی اس کو مخدوش کر دیں، تاکہ یہ تجارت جو مکے سے لے کر شام تک جو تجارتی قافلے جاتے ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں، اور انہیں معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ مکہ سے نکلنے کے بعد بہت اطمینان سے جا کر سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہوں مدینہ میں، بلکہ اصل مشن جو ان کے سپرد کیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، لہٰذا وہ جد و جہد جاری رہے گی۔ تو اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ایسے اقدامات کیے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے امتحان لیا تھا، مسلمانوں سے کہا 313 کی تعداد تھی، آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر کے موقع پر۔ دیکھو ایک طرف تو قافلہ چلا آ رہا ہے جو ساز و سامان سے لدا ہوا ہے، ہم مدینہ سے نکلے ہیں اس کا رستہ روکنے کے لیے، دوسری طرف وحی کے ذریعے حضور کو اطلاع ہو گئی کہ مکہ سے 1000 کا لشکر روانہ ہو چکا جس کا رخ مدینہ کی طرف ہے، اور پھر یہ کہ اپنے تئیں وہ بڑے جو ہے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب تو وہ مدینہ کو لازماً فتح کیے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو حضور نے امتحان لیا ان کا، وہی بات جو یہاں ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان لوگوں کا جو تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر تھا یہاں امتحان لیا گیا تھا ایک نہر کے ذریعے، اور وہ الفاظ میں آپ کو سنا چکے، اور اس کے بجائے جو ہے یہ اس غزوہ بدر کے موقع پر جو امتحان لیا حضور نے تو یہ کہ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے، آیا ہم قافلے کی طرف چلیں یا یہ کہ دو بدو مقابلہ ہے؟ ظاہر ہے کہ جہاں مقابلہ ہوگا، مسلمانوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا ہمارے پاس سامان حرب ہے ہی نہیں، جو جنگی سامان ہوتا ہے گنتی کی 7 تلواریں تھیں، اور بہرحال گھوڑے کا بڑا کی رول ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر، جس پھرتی کے ساتھ وہ جو ہے دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے، گنتی کے 8 یا 10 یا 9 گھوڑے تھے،
تو گویا کہ ساز و سامان کے اعتبار سے تو کوئی نسبت و تناسب سرے سے موجود ہی نہیں تھا. لیکن اس موقع پر پھر صحابہ کرام نے کہا، گویا کہ اس امتحان میں جو حضور نے صحابہ کا لیا تھا اس میں صحابہ کامیاب ہوئے. صحابہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اب جو حکم آپ کریں گے سر تسلیم خم ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا، دیکھیے ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر گمان نہ کیجیے گا جنہوں نے اپنے رسول سے کہا تھا کہ جاؤ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. آپ ہمیں حکم دیتے ہیں تو اپنی گھوڑوں کو جو ہے ہم اپنے سمندر میں اتار دیں گے. تو یہاں گویا کہ امتحان کے اندر بھی ایک قدر مشابہت دونوں میں ہو گئی، اس غزوے کے اندر بھی اور غزوہ بدر کے اندر بھی. اور تیسری اور بہت اہم بات یہ ہے کہ یہاں جو جالوت تھا، جو گویا کہ ان کافروں کا سرغنہ تھا، سردار تھا، پوری طرح جو ہے لوہے کے لباس کے اندر وہ ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی تھی. اس کا قتل ہوا ہے ایک بالکل ٹین ایجر ساتھی، بلکہ آگے ذکر حضرت داؤد کا آ جائے گا، وَقَتَلَ داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اس کے بارے میں بھی دو آراء موجود ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ داؤد جو اب حضرت داؤد ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں پھر خلعت نبوت اور رسالت سے بھی نواز دیا. بادشاہ نبی جو ہیں ان میں حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں. اسی طرح ان سے پہلے کا جو 20 سال ہیں وہ طالوت کے ہیں، جو اگرچہ نبی یا رسول نہیں تھے، لیکن یہ 100 سالہ جو دور ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جس میں 20 سال طالوت کے ہیں، پھر 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور پھر 40 سال جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے. یہ گولڈن پیریڈ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کا اقتدار تھا اور جو حکومت تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی جو ہے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. جنات کے اوپر ان کی حکومت تھی، پرندوں پر، درندوں پر، ہر شے کو جو ہے ان کے حکم کے تابع تھے. اور حضرت داؤد کون تھے کہ جب وہ اللہ کے حمد کے ترانے الاپتے تھے تو درخت بھی، حجر بھی، اور نباتات بھی، اور جمادات بھی، پہاڑ بھی ان کے ساتھ ان ترانوں میں شریک ہو جایا کرتے تھے. یہ خصوصی مقام ہے جو حضرت سلیمان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. تو بہرحال اب یہ جب لشکر آگے گیا ہے تو داؤد کے جو ان کے ساتھ موجود تھے، ایک رائے یہ ہے کہ وہ اس لشکر میں شامل تھے، اور گویا کہ اس امتحان کو انہوں نے بھی پاس کیا تھا کہ انہوں نے اس نہر سے کچھ نہیں پیا، شدید پیاس کے باوجود کچھ نہیں پیا، لہٰذا وہ آگے چل پڑے. حضرت طالوت کے ساتھ وہ جو ہے گویا کہ فوج کشی کا جو معاملہ تھا اس میں چلے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اصل میں وہیں کے قریبی رہائشی تھے اور بالکل نوجوان ٹین ایجر تھے، اور ان کے جو ہے بھیڑوں بکریوں کا جو ہے اس کا غلہ ان کی ملکیت تھا، اور ان کو چرانے لے جاتے تھے. اور ان کو ایک خاص فن حاصل تھا، اور وہ یہ تھا جسے ہمارے ہاں بھی گوپیا کہتے ہیں. 2 بڑی رسیاں ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں ایک پاکٹ سی بنی ہوتی ہے، اور ایک پتھر جو ہے اس پاکٹ میں رکھ کر اس رسی کو زور سے گھمایا جاتا ہے اپنے سر کے گرد، اور اس میں پھر اس درجے نشانہ لگتا ہے کہ جس پوائنٹڈ جگہ پر وہ چاہتے ہیں وہ پتھر جا کر وہاں ہٹ کرتا ہے. تو تاریخ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت داؤد چونکہ اس فن کے بڑے ماہر تھے، اور اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دیجئے، طالوت سے یہ کہا تھا مجھے اجازت دیجئے اس بدبخت کو، اس نامختون کو، نامختون کسے کہتے ہیں جس کے ختنہ نہ ہوئے ہوں. تو دائرہ کافر جو ہے وہ ختنے کے عمل سے نہیں گزرتا تھا، لہٰذا انہوں نے الفاظ استعمال کیے جو بائبل میں موجود ہیں، میں اس نامختون کے جو ہے وہ کھوپڑی کو پاش پاش کر دوں گا. حالانکہ پورا جو اس کا سر ہے وہ بھی لوہے کے لباس سے جو ہے ڈھکا ہوا تھا، پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں. اور پھر یہ کہ یہ بہرحال موجود بائبل میں بھی ہے، اور یہاں بھی اس کا ذکر آ گیا. وَقَتَلَ دَاوُدُ جالوتا، یہ داؤد جو ٹین ایجر تھے انہوں نے پھر قتل کیا جالوت کو، اور اپنے گوپیے کے اندر جو پتھر گھمایا ہے اور جا کر وہ نشانے پر لگا، اور آنکھ کی جو چھوٹی سی پاکٹ تھی کھلی ہوئی اس میں ہو کر اس کے بھیجے کے اندر دھس گیا، اور وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑا. تو یہ مشابہت بھی ہے. غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جہل کی ہلاکت ہوئی تھی، 2 ٹین ایجر صحابہ تھے، دونوں سگے بھائی تھے، معاذ اور معوذ، ان کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی تھی. اور یہاں دیکھیے جالوت کی ہلاکت جو ہے بالکل ایک ٹین ایجر چرواہا کہہ دیجئے. حضرت داؤد کو چرواہا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا پیشہ جو ہے وہ چرواہے تھے، چراتے تھے اپنے جانوروں کو، اور یہ خاص فن انہیں حاصل تھا. اب یہ اس کو جو اگلی آیات ہم پڑھیں گے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، اب ہم تیزی سے اسے پڑھ لیں گے.
فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو وہ جو نہر جو امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ اس میں سے جس شخص نے صرف چلو بھر یا اس سے کم پانی پیا وہ آگے ساتھ چلے گا، تو اکثر و بیشتر نے وہ پانی خوب پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، جب طالوت نے اور ان کے ساتھ جو لشکر تھے انہوں نے تجاوز کر لیا۔ جاوزہ کسی شے کو پار کر جانا، ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تجاوز کا۔ تجاوز کے معنی کیا ہے؟ اپنی حدود سے آگے نکل جانا، پار کر جانا۔ تو جب انہوں نے اس نہر کو پار کر لیا، والذین آمنوا معہ، اور وہ بھی کہ جو ساتھی تھے ان کے، جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب جن جن لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا تھا، اب انہوں نے یہ کہا، ان کی ہمت جواب دے کے، وہ امتحان تھا اصل میں اللہ کی طرف سے، جس نے پانی پیا اس کے اعضاء جواب دینے لگ گئے، ان کے اوپر ایک شدید قسم کی نیند طاری ہونے لگ گئی، لہذا وہ الفاظ ان کے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں جالوت کا اور اس کے لشکر کا۔ ظاہر ہے جالوت کے ساتھ بھی تو ہزاروں کی تعداد میں لشکری موجود تھے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ لوگ کہ جنہیں یقین تھا اس بات کا۔ ظن یظن عام طور پر عربی زبان میں آتا ہے گمان کے، لیکن عموماً ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے جنہیں یقین تھا اس بات کا، انہم ملاقو اللہ، کہ انہیں لازماً اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ترجمہ ہوگا اللہ سے انہیں ملاقات کرنی ہے، لیکن یہ کہ مراد کیا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر وہ ایمان تھا، یہ ایمان بالآخرہ ہے، یہ ایمان اگر انسان کے دل میں گہرا اترا ہوا ہو تو اس کی سیرت و کردار میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ جو جواب نہیں دیے ان لوگوں نے کہ جو میں جنہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا تھا، وہ تو بالکل جیسے آپ کہیے کہ لاغر ہو کر وہیں ڈھہ گئے، وہ تو آگے گئے ہی نہیں۔ اب آگے جانے والوں کی تعداد حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس کے مطابق صرف 313 تھے، بالکل وہی تعداد جو غزوہ بدر کے موقع پر تھی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہیں یقین تھا اس بات کا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، ان کی جواب دہی حساب ہوگا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ ایمان اور یقین ہے ان کا۔ کتنی ہی وہ جماعتیں جن کی تعداد بہت کم ہیں وہ غالب ہو گئیں ان جماعتوں پر جو تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ اب ظاہر ہے یہاں 313 غزوہ بدر کے موقع پر 313، وہاں 1000 کا لشکر، یہاں ہزاروں کی تعداد میں۔ وہاں ان کا جو سرغنہ تھا ابو جہل، وہ غرق آہن تھا، وہ لوہے کے لباس کے اندر پوری طرح غرق ہوا۔ یہاں ان کا جو جالوت تھا، جو ان کا لیڈر تھا، جو ان کا بادشاہ تھا، وہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے اور اس کا پورا جسم جو ہے وہ بھی غرق آہن ہے۔ لیکن یہ کہ ان لوگوں کے ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی بار ایسا ہوا، کتنی ہی وہ جماعتیں جو تعداد میں بہت کم تھی وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت و تائید کی بنیاد پر غالب آ گئیں ان جماعتوں پر کہ جو تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ واللہ مع الصابرین، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو صبر سے کام لینے والے ہیں، جو یہ مادی جو وسائل ہیں ان سے مرعوب نہیں ہوتے۔ بظاہر کتنی ہی تعداد میں لشکر جرار موجود ہو، لیکن کہ ان کا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب طالوت اور ان کا لشکر آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اب ظاہر تعداد کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، یہاں 313 وہاں ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر جو اسلحہ ان لوگوں کے پاس ہوگا ان کے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا یہاں اصل سہارا کیا تھا؟ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید و نصرت۔ دعا کیا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے۔ افرغ علینا، فارغ ہو جانا کسی شے کو پوری طرح لوٹا دینا، تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، گویا کہ صبر جو ہے وہ ہمارے اندر رچ بس جائے، ہم پوری طرح صبر کے رنگ کے اندر رنگے جائیں۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما، ثبوت عطا فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ کافروں کی جو ایک فوج سامنے موجود ہے ان پر ہمیں فتح عطا فرما۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ ان کا اعتماد و توکل اللہ کی ذات پر ہے،
دعا اسی سے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے ایمان کی بھی تو یہی کیفیت تھی نا، اگرچہ 1000 کا لشکر، جرار لشکر موجود ہے، کیل کانٹے سے لیس، لیکن اعتماد و توکل اللہ کی ذات پر۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مدینہ سے نکلے تھے تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، لہذا کوئی جنگی سامان حرب جو ہے اس قسم کی کوئی شے ان کے پاس موجود نہیں تھی، لیکن اعتماد، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر یہ طالوت اور ان کے لشکروں نے جو ہے پھر وہ ہزیمت دی۔ ہزیمت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بالکل شکست خوردہ کر دینا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے پھر شکست دی ان لوگوں نے، وہ جو کفر اور جالوت کے جو لشکر سامنے موجود تھا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد نے پھر جالوت کو قتل کیا، جس کا میں پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ وہ گوپیے کے اندر ایک پتھر ڈالا ہے اور اس کو اپنے سر کے گرد گھما کر، اس قدر بڑا پاورفل ہوتا ہے، بلکہ میں نے تو بہرحال دیکھا بھی ہوا اس کا مظاہرہ جب ہم ساہیوال میں بچپنے کے زمانہ تھا، تو جہاں غلیل ہوا کرتی تھی، وہ نوجوان نسل جو ہے وہ تو اس سے واقف نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک شے ہوتی تھی کہ جس کے ذریعے کوئی فاختہ یا اس قسم کی جو ہے چیزیں اس کو شکار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ گوپیا بھی ہوتا تھا، جو اس کے ماہر لوگ ہیں وہ اس کے اندر کوئی جو ہے اس کی پاکٹ جو بنی ہوتی تھی، اس کے اندر کوئی پتھر رکھ کر، گول سا پتھر، اور اس کے بعد اس کو زور سے گھما کر اس کی ایک رسی چھوڑتے تھے، لہذا جو مومنٹم اس کو حاصل ہوتا تھا اس گھومنے کی وجہ سے، اسی پاور کے ساتھ جا کر جو ہے وہ شکار کو لگتی تھی۔ تو یہی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی، اس لیے کہ وہ اس کے بڑے ماہر تھے، اور چونکہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور بھیڑیوں سے اندیشہ رہتا تھا، تو یہ قول جو ہے بائبل میں موجود ہے، میں تو بھیڑیوں کے جو ہے وہ بھیجا پاش پاش کر دیتا ہوں اپنے پتھروں کے ذریعے، یہ جالوت میرے سامنے کیا شے ہے، اور پورے جسم میں صرف ایک پاکٹ یا دونوں جو ہے آنکھیں کھلی نظر آ رہی تھی، وہی سے وہ پتھر گیا اور جا کر دماغ میں گھس گیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، تو داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اب یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی عطا کی، اگرچہ لیڈر مقرر کیا تھا حضرت سموئیل نے طالوت کو، اور طالوت جو ہے بہرحال چونکہ اس وقت فاتح بھی تھے، اور پھر یہ کہ بہرحال ان کی ایک حیثیت بھی تھی اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھے، لیکن بادشاہت جسے آپ کہیے نا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ کا کام ہے، لوگوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی پیغامبر چن لیتا ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے چنیدہ ہیں کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ رسول تک پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں سے انبیاء اور رسول جو اللہ کے چنیدہ ہیں۔ تو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوتا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بادشاہی اور سلطنت بھی عطا کی، وَالْحِكْمَةَ، اور اسی طرح حکمت، اور ظاہر ہے کہ نبوت ہوگی تو حکمت اور دانائی ہے، وہاں علم کتاب بھی ہے، اسی طرح تزکیہ نفس بھی ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تمام چیزیں ہیں نبوت اور رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور چاہا اللہ نے جو چاہا انہیں تعلیم دی۔ اب گویا کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو خلعت نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پھر 40 سال کا پیریڈ ہے کہ جو پھر بنی اسرائیل میں بادشاہ کی حیثیت سے پھر انہوں نے ان میں گزارا ہے، اور یہ گولڈن پیریڈ تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا، کہ 20 سال جو ہے 20 سال وہ طالوت کے ہیں جو اگرچہ نبی نہیں تھے، لہذا وہ علیہ السلام کے الفاظ جو اصطلاحاً صرف نبی اور رسول کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ میں استعمال نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام یہ نبی ہیں جو 40 سال کا پیریڈ ان کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان جو بیٹے ہیں حضرت داؤد کے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اب یہاں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دوسرے ایسے لوگوں کو دفع کر دینا، دور کر دینا جو شر پسند لوگ ہیں، ان لوگوں کے ذریعے کہ جو صلح جو لوگ تھے، گویا کہ ہمیشہ سے حق و باطل کا مارکا تو رہا ہے، جو لوگ بھی باطل پر ہیں اللہ تعالیٰ حق والوں کے ذریعے انہیں دفع کر دیتا ہے، ورنہ تو یہ ظلم اور جسے آپ جبر ہے وہ اس کی حکومت جو ہے اور آگے سے آگے بڑھتی رہتی۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے، رسول بھیجتے تھے، عذاب آتا تھا، وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے تھے، اور بچائے صرف وہی جاتے تھے کہ جو رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کو ایک خدائے واحد ماننے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ یہ شر پسند ٹولہ جو ہوتا ہے، جو باغی ہیں، سرکش ہیں، یہاں تک جالوت جو تھا وہ اس کا سرغنہ تھا، اور جو بھی اس کے فالوورز تھے وہ تمام کافر تھے،
لہٰذا انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی سنت کے ذریعے انہیں ختم کیا، ان کی طاقت کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر حکومت حاصل ہوئی ہے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ فاتح ہیں حضرت طالوت، لیکن حکومت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ اگر دفع نہ کرتا رہا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، یہاں پہلا بعض جو ہے کہ ان کے لیے ہے شر پسندوں کے لیے، جو گویا کہ راہ حق سے منحرف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا رہا، دفع نہ کرتا رہا، انہیں نسیہ منسیہ نہ کرتا رہا، کن لوگوں کے ذریعے؟ جو حق کے علمبردار تھے۔ بعضهم ببعض لفسدت الارض، تو زمین میں تو بڑا فساد برپا ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تمام جہان والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ دیکھیے یہ مضمون جو ہے یہ تو مدنی صورت ہے سورہ بقرہ، اس میں آ گیا۔ مکی صورت میں بھی سورہ حج کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 40 ہے سورہ حج کی۔ میں چاہتا ہوں خاص طور پر چونکہ بالکل وہی مضمون ہے، اس کا ہم ساتھ ہی مطالعہ کر لیں۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، وہی الفاظ جو وہاں ہم نے پڑھے، اور اگر نہ ہٹایا ہوتا اللہ نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ، یہاں مزید تفصیل آ گئی۔ تو جو دنگا و فساد اور ظلم کرتے یہ شر پسند لوگ، یہ ناحق لوگ، یہ ٹولہ کے جو باغی ہے اللہ کا، جو اللہ کا سرکش ہے، اور ظلم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ڈھا دیے جاتے سوامع، سومع کی جمع ہے، اور یہ اصل میں آتا ہے خانقاہوں کے لیے، جو بھی ایسی ہوتی ہیں جگہیں کہ جہاں ہندوؤں کے ہاں بھی کوئی خانقاہیں ہوتی ہیں جہاں پروہت اور پنڈت جمع ہو کر تربیت کرتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی خانقاہیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ خانقاہی جو ہے ایک تصور، وہ بہرحال ہمارے ہاں بھی خانقاہیں ہیں لیکن وہ اچھے مقاصد کے لیے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہیں۔ تو سوامع کا لفظ آیا تو لہدمت سوامع، تو خانقاہیں جو ہیں وہ بھی مسمار کر دی جاتی ہیں۔ حدم یحدم آتا کسی شے کو ریزہ ریزہ کر دینا۔ اگر یہ شر پسندوں کا ٹولہ ہی غالب رہتا تو پھر تو یہاں کسی کو حق پر اور اللہ کی بندگی کرنے پر جو ہے وہ معاملہ آگے نہ بڑھتا، بلکہ انہیں مسمار کر دیا جاتا۔ وہ بیعون، اور اسی طرح بیعون سے مراد ہے وہ چرچ اور وہ جو گرجے ہیں جہاں عیسائی جو ہے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ وہ صلواتن، صلواتن صلوتا کی جمع ہے۔ صلوتا وہ عبادت گاہیں ہیں کہ جہاں یہودی جو ہیں عبادت کرتے ہیں، جنہیں سینیگوگز کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے چرچ ہوتے ہیں، گرجا ہوتے ہیں، یہودیوں کے صلوتے ہوتے ہیں، سینیگوگز ہوتے ہیں۔ وہ مساجد، اور اسی طرح مسجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ یہ تمام عبادت گاہیں جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی جاتی، مسمار کر دی جاتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً حق پسندوں کو، حق پر رہنے والوں کو غالب نہ کرتا رہتا شر پسندوں پر، اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے اوپر۔ تو یہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ حج کے اندر بھی آیا، اور یہاں سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے وہی الفاظ پڑھے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دور نہ کرتا رہتا بعض کو بعض کے ذریعے تو زمین پر جو ہے فساد رونما ہو چکا ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا فضل فرمانے والا ہے تمام جہان والوں پر۔ یہ بھی گویا کہ اللہ کے فضل اور رحمت ہی کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سرکش اور باغی ہیں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان کا صفایا کرتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال آج کا دور وہ قرب قیامت کا دور ہے، اور آج جو فسادی ہیں، جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں اللہ کے، یہ جتنے بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اکٹھے ہو گئے، ایکا کر لیا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور اب اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو معلوم ہے، فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، غزہ کو جس طرح جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ خاک و خون سے غلطاں کر دیا گیا ہے، اور پھر یہاں سے چند لوگ نکلے ہیں، مسلمان ممالک کے بھی بہت سے نمائندے ہیں جو وہی فلوٹیلا جو ہے اس کے ذریعے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ وہ صرف ایک احتجاج نوٹ کرانا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے جہاں لوگ بھوک کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تو کم سے کم یہ ہے کہ ایک ٹریک ہم جو ہے وہ جاری کریں کہ جہاں ان کے لیے رسل و وسائل اور اس طرح کی چیزیں جو ہے انہیں فراہم ہو سکیں جو زندگی گزارنے کے لیے لازم ہیں۔ ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کیجیے۔ واقعتاً ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارے پاکستانی بھی غالباً 8-10 کی تعداد میں موجود ہیں اس میں، لیکن اور بہت سے ممالک کے جو اگرچہ غیر مسلم ہیں ان کے نمائندے بھی وہاں موجود ہیں۔ تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ اگر دور نہ کرتا رہتا بعض کو بعض کے ذریعے تو زمین میں فساد برپا رہتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ بھی گویا کہ جو سنت اللہ کی ہے اس میں اس کی فضل اور رحمت کی ایک عکس نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ یہ کام کرتا ہے۔ اور سورہ حج کی وہ آیات ابھی میں نے آپ کو سنا دی۔ تِلْكَ آیات اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اللہ کی آیات. آیات قرآنیہ ہم پڑھ رہے ہیں. آیت اگرچہ نشانی کو کہتے ہیں، معجزے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد جو ہیں یہی قرآنی آیات ہیں. نتلوہا علیک بالحق، کہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ ہی ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں. اب یہاں کسی درجے میں یہ شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کوئی شک ہو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے بھی نہیں. یہاں اس کی یقین دہانی بھی کی جا رہی ہے، گویا کہ تسلی دی جا رہی ہے. مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تسلی ہے کہ تمہیں معیت حاصل ہے اللہ کے رسول کی. محمد ابن عبداللہ تو ہیں ہی، عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اللہ کے رسول بھی ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بھیجے ہوئے میں سے ہیں. اور رسولوں کے ضمن میں اللہ کا قاعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے. رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغلوب اس معنی میں نہیں ہوئے. اگرچہ یہودی یہ سمجھتے ہیں، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سولی دے دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو کلیئر کر دیا نا. اللہ ہے، وہ کوئی رسول تو مغلوب ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ جو رسول اللہ ہیں وہ کیسے ممکن ہے مغلوب ہوں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے. صحیح روایات اس کے حق میں ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی اشاروں میں بات یہ جو ہے بالکل واضح طور پر ہے. تو کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب ہوں گے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں بھیجے ہوئوں میں سے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ہیں وہ رسول کے جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. دیکھیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضیلت کلی حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ خاتم النبیین نے یہ بھی تو بہت بڑی فضیلت ہے نا، کہ گویا کہ ختم نبوت وہ مہر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجے جانے کے بعد لگا دی گئی. اب اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. حضرت آدم اگر پہلے انسان اور پہلے نبی بھی تھے، تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں. انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. لیکن جزوی طور پر اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس میں سے ایک کا ذکر یہاں آ گیا، منہم من کلم اللہ. یہ فضیلت کہ اللہ سے گفتگو اور کلام کرنا، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی گئی. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. کلیم کون ہے؟ گفتگو کرنے والا، بات کرنے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ اسی معجزات میں سب سے ٹاپ پر ہیں. مردہ کو زندہ کر دینا، اسی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ایک مجسمہ کسی پرندے کا بنایا، اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا. اسی طرح وہ شخص کے جو بالکل پیدائشی نابینا تھا، قوت بصارت جس میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اپنا ہاتھ جو ہے اس کی آنکھوں پر پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بنائی عطا فرما دی. اسی طرح کی بہت سی اور فضیلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرما دیا. مکہ کے رہنے والے بھی عام طور پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہمارے رسول جسے تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں اس نوع کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ انہیں بھی تو ملنا چاہیے نا، کوئی عصا ہونا چاہیے. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، جو بطور چیلنج اللہ کے رسول نے قوم کے سامنے پیش کیا. اس جیسا کوئی قرآن لا کر دکھا دو، کم سے کم 10 صورتیں اس جیسے جو قرآن میں موجود ہیں لے آؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک صورت ہی لے لاؤ. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اپنے تمام مددگاروں کو جو تمہارے ہیلپ کر سکتے ہیں سب کو بلا کر کوشش کرو قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت تم بھی تخلیق کر دو. لیکن یہ کہ کسی کو ہمت نہیں ہے قرآن حکیم کے اس چیلنج کو قبول کر سکے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے گویا میں نے عرض کیا کہ وہ گویا کہ جہاں تک یہ فضائل کی بات ہے اس میں سب سے ٹاپ پر ہیں. فضیلت کلی حضور کو حاصل ہے، لیکن جزوی طور پر بعض فضیلتیں جو ہیں وہ اور انبیاء کو بھی دی گئی ہیں.
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ جن کو ہم میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. یہاں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. ورفع بعضهم درجات، اور اسی طرح رسولوں میں سے وہ بھی ہیں جن کے درجات ہم نے اور مزید بلند کیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی جیسے آپ کا یہ ارادہ ہے کیا درجات. یہ مختلف جو حضور کو جو سفر معراج کرایا گیا تھا تو مختلف آسمانوں پر، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ بھی گویا کہ رسولوں کی فضیلت ہے کہ گویا کہ پہلے آسمان پر جو رسول تھے وہ درجہ اول میں، درجہ ثانی میں، پھر اور اوپر چلے جائیں، پھر اور اوپر چلے جائیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے ہاں مسلم ہیں، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو بعضوں میں سے بعض پر فضیلت دی ہے. یہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں فرمائی گئی آیت نمبر 55 میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اب حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا فضیلت دی تھی؟ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، جب وہ اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو ان کے ساتھ جو بھی حیوانات ہیں وہ بھی الاپنے لگتے تھے. پھر اسی طرح پہاڑ جو ہیں وہ بھی وجد میں آتے تھے، وہ بھی ترانے الاپ رہے ہیں. پرندے جو ہیں وہ بھی ترانے الاپ رہے ہیں. یہ خاصی فضیلت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، یہاں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حصی معجزات دیے گئے تھے انہیں مزید ہائی لائٹ کیا گیا. اور ہم نے عیسیٰ کو تو جو ابن مریم ہے ہم نے بڑے واضح صریحت بڑے روشن معجزات عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ان کی تائید کی تھی ہم نے روح القدس کے ذریعے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے بن باپ کے ہوئی، اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن تھا جس کے نتیجے میں حضرت مریم حاملہ ہوئی، اور پھر وضع حمل ہوا حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تو ظاہر ہے کہ فرشتے ہی اس کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ایدناہ بروح القدس، اور پھر ہم نے ان کو قوت دی تھی روح القدس کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان رسولوں کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد یہ آپس میں نہ لڑتے نہ جھگڑتے. لیکن ہوتا عموماً یہی رہا. جب رسول جو ہے اللہ کے حضور پہنچ گئے، یہاں سے جو ہے قوم سے رخصت ہو گئے، اب قوم جو ہے مختلف فرقہ بندیوں کے اندر تقسیم ہو گئی. بعضوں نے رسولوں کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا. حضرت مسیح کے بارے میں کہا گیا یہ اللہ کے صلبی بیٹے تھے. یہودیوں میں سے ایک قبیلہ وہ تھا، ایک فرقہ وہ تھا جو حضرت عزیر کو سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ بہت بڑا جو فساد برپا ہوا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا. وہ باہم جو ان کی خون ریزیاں بھی ہوتی رہیں، اختلافات بھی ہوتے رہے، اور یہودیوں کے ہاں بھی اتنے فرقے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے در پہ. یہی معاملہ عیسائیوں کے ہاں بھی رہا ہے. مختلف فرقہ بندیوں کے اندر وہ تقسیم ہوئے، اور پھر ایک کی طاقت کا مزہ جو ہے دوسری کو چکھانا جو ہے اس کو چکھایا گیا. یہ تمام چیزیں جو ہے ہسٹری کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں. بڑے وسیع پیمانے پر غارت گری ہوئی ہے، قتل و غارت ہوئی ہے. ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں لیکن فرقہ بندیوں کے اندر تقسیم ہو کر آپس میں باہم جو ہے وہ قتل و غارت کا معاملہ ہوا. تو مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، کوئی غارت گری نہ کرتے، ایک دوسرے کی جان نہ لیتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات، اللہ کی کتابیں، اس کا پیغام بھی، اور پھر یہ کہ جو روشن دلیلیں اور معجزات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے تھے، رسولوں کو عطا فرمائے تھے، اس کے بعد کہ وہ آ چکے تھے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا لیکن انہوں نے پھر اختلاف کیا. ظاہر انسان کے سرشت کے اندر ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. نبیوں کے گزر جانے کے بعد پھر جو ناخلف لوگ جو ان کے وارث بنے ہیں تو ان کے باہمی اختلافات تھے. نمازوں سے جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ غفلت استعمال کرتے رہے، دنیا کی محبت روپے پیسے کے اندر اتنے گہرے اتر گئے، اور بالآخر تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہو کر رہے اسی دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو تباہی ان کا مقدر ہوگی. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر آتی رہی ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جو ایمان لائے، صدق دل والا ایمان، واقعی ایمان. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو اسی ڈھٹائی کے ساتھ اور اصرار اور ضد کے ساتھ کفر پر قائم رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ کو اختیار حاصل تھا، اس کا ایک کلمہ کن جو ہے تمام لوگوں کو اللہ کا انتہائی فرما بردار بندہ بنا دیتا. اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اصل شے امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو ابتلاء اور آزمائش ہے، امتحان ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو گزارتا ہے تاکہ پھر گویا کہ وہ کاسب بنے. اگر جنت تک پہنچے ہیں تو اس دنیا میں کچھ کر کے جنت تک پہنچے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، جو شخص بھی اپنا ہدف
آخرت کو بناتا ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے جتنا کہ محنت کرنی چاہیے، تو آخرت تو ان لوگوں کا مقدر ہوگا نا، کامیابی تو ان لوگوں کو ملے گی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے وہ بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ اختیار انسان کو اللہ نے دیا ہے، چاہے تو اس رستے کو اختیار کر لے، اما شاکرن و اما کفورا، اللہ کی فرما برداری والا رستہ اختیار کر لے، یا شرک اور کفر اور بغاوت اور سرکشی والا رستہ اختیار کر لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً وہی کرتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، اس کے بن چاہے کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ ایک روایت موجود ہے بخاری میں کہ ایک مسلمان اور یہودی جو ہے کہیں باہم کوئی گفتگو کر رہے تھے، اس میں بعض مسائل ڈسکس ہوئے، اور اس میں یہودی کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارے جو نبی موسیٰ تھے وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اب ظاہر یہ بات جو ہے جو مسلمان جن کے ساتھ وہ کوئی مباحثہ ہو رہا تھا، مکالمہ ہو رہا تھا، ان کے لیے بڑی گراں تھی، اور وہ بات جو ہے وہ تلخ ہوتی ہوئی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور معلوم ہوا کہ گویا کہ وہ جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ بات سنی تھی یہودی کی زبانی، انہیں بھی کوئی صبر نہیں تھا، انہوں نے بھی اس کو ایک کوئی تھپڑ جڑ دیا۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو یہ یہودی حضور کے پاس، یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ وہاں یہودی قبائل موجود تھے، اور مکہ اور مدینہ کے اندر یہودیوں کا آنا جانا بھی تھا، اور منافقین مدینہ کے ساتھ ان کا خاص جو ہے جیسے آپ کا یہ محبت بھی تھی، خاندانی تعلقات بھی تھے۔ یہ یہودی حضور کے پاس پہنچ گیا اور جا کر اس نے یہ کہا کہ یہ معاملہ ہوا تھا، میں نے یہ کہہ دیا، اس کے اوپر جو ہے مجھے انہوں نے جو ہے تھپڑ بھی مارا اور پھر میرے ساتھ جو ہے وہ ہاتھا پائی بھی کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، دیکھو مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو۔ اب یہ دیکھیں اس میں آپ کی ایک عاجزی اور انکساری بھی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت نہ دو۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے حضرت یونس کون ہیں، جن سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی اور اللہ کی اجازت کے آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو، اور پھر آگے اس حدیث میں یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے میں بیدار ہوں گا۔ وہ جو ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہوگی تمام انسانوں کے اوپر قیامت کے دن، تو سب سے پہلے جو ہے میں بیدار ہوں گا، میں کھڑا ہوں گا، میں اس سے باہر آؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ نے حضرت اللہ تعالیٰ کے عرش کا ایک پایا جو ہے اسے تھاما ہوا ہے۔ تو گویا کہ وہ کوہ طور میں جو معاملہ ہوا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو بعض مفسرین نے یہاں اس کی تعویل یہ کی ہے کہ وہ جو بے ہوشی تمام انسانوں پر ہونے والی ہے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام شاید محفوظ رہیں گے، اور یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا ایک پایا جو ہے اس کو تھاما ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت دو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔